الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم أتاكم عذاب الله وأتاكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بحمد اللہ، بعون اللہ، بکرم اللہ، بفضل اللہ، آپ لوگ ہر روز اللہ کے قرآن کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہو اور ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کا قرآن سمجھتے ہو، اللہ کا قرآن سمجھ کے خوش ہوتے ہو ماشاءاللہ. اس طرح آپ اللہ کا قرآن سمجھ کے خوش ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آپ فرش پہ خوش ہوتے ہو، اللہ فرش پہ خوش ہوتا ہے. اللہ کو اپنا قرآن بھی پیارا ہے اور جو قرآن سمجھے عمل کرے اللہ کا وہ بھی پیارا ہے. تو بھائی اس کو اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کا پیار مل جائے، اللہ کی محبت ملے، پیچھے شے کے لیے رہ گئی. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ ذہن نشین کر لے، آپ بات دل میں بٹھا لیں کہ قرآن کے بغیر اللہ راضی نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کا رسول راضی ہو سکتا ہے، نہ قرآن کے بغیر آخرت بن سکتی ہے، نہ جنت بن سکتی ہے. یہ سب سلسلے قرآن سے ہی چلیں گے. اللہ کی رضا بھی، اللہ کے رسول کی رضا بھی، آخرت بھی، جنت بھی، یہ قرآن سے ہی ملے گی. قرآن سے دوری بربادی ہے، تباہی ہے، کچھ بھی نہیں. اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت جو قرآن سے دور ہے، جو قرآن سے جڑ گیا اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے. اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی اس پہ راضی ہے، اور جنت بھی اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا. دنیا بھی اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. تو آپ عظیم لوگ ہیں بھائیوں ماشاءاللہ، اللہ کے قرآن کو وقت دے رہے ہو. اتنے حضرات ماشاءاللہ بیٹھ رہے ہو. بھی ہمارے ساتھی اور بھی ہیں پیچھے، 40-45 ساتھی اللہ نے قرآن کے کر دیے یہاں. یہ آپ لوگوں کا خلوص ہے جی. آپ لوگ آ رہے ہیں یہاں الحمدللہ. آپ لوگوں میں خلوص ہے، خلوص کے ساتھ بیٹھتے ہو. اللہ پاک کو آپ کا خلوص پسند ہے. یہ قافلہ بڑھ رہا ہے الحمدللہ، گھٹ نہیں رہا. ورنہ ایسے بھی ہیں کہ 50 آدمی نے شروع کیا، درج میں 2 رہ گئے، 2 رہ گئے، سب آ گئے. یہاں کیا ہے، یہاں آ رہے ہیں الحمدللہ. اکا دکا کو چلا بھی جاتا ہے، باقی ایک جاتا ہے 2 آ جاتے ہیں الحمدللہ. ہاں ہم 5-4 تھے جب ہم نے شروع کیا تھا. 5-4 سے 10 ہوئے، 10 سے 15-20. جب آپ کے سامنے ماشاء اللہ 40-45 اللہ پاک نے قرآن کے اسٹوڈنٹ اس اللہ کے گھر میں پیدا ہو گئے. یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ کی توفیق بھائی، نہ یہ آپ کا کمال ہے یا میرا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ کافہ بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ جتنا آپ میں خلوص پیدا ہوتا جائے گا اسی لحاظ سے انشاءاللہ یہ قرآن کا قافلہ بڑھتا جائے گا. اللہ نے آپ کو زندگی دی، مجھے بھی. آپ دیکھیں گے ساری مسجد قرآن کے اسٹوڈنٹوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ. سوائے قرآن کے اسٹوڈنٹ کو اور کوئی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ. جو ساتھی ہمارے نہیں بیٹھے اللہ ان کو بھی توفیق دے دیں گے انشاءاللہ. وہ بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کی تکذیب کی. ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتی ہے تکذیب. دل سے انکار کرنا کفر ہے، زبان سے انکار کرنا اس کو تکذیب کہتے ہیں. جنہوں نے ہماری آیتوں کو
آیتوں کی تکذیب کی. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَصُمٌّ وَبُكْمٌ، وہ بہرے ہیں گنگے ہیں. جن ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں. ان کے کانوں میں حق جاتے ہی نہیں، قرآن نہیں جاتا کانوں میں. اور گنگے ہیں، زبان پہ حق قرآن آتے ہی نہیں. ہاں، نہ کانوں میں قرآن جاتا ہے نہ زبان پہ قرآن آتا ہے. وہ ہے کیا؟ فی الظلمات، اندھیروں میں ہے. جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں. کہاں ہیں وہ؟ اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، شرک کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، اسلاف پرستی کے اندھیروں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ایک آدمی ایک سنتا بھی نہیں، کسی سے پوچھتا بھی نہیں رستہ، تو اندھیرے سے کیسے نکلے گا؟ اگر سنے کوئی بات یا کسی سے پوچھ لے رستہ پھر تو پتہ چل جائے گا اس کو. بس سنتا بھی نہیں، بہرا ہے، گونگا، زبان سے پوچھتا بھی نہیں کسی سے رستہ، تو کہاں رہے گا؟ وہ دھیرے میں رہے گا، نکل نہیں سکتا دھیروں سے. من یشاء یضللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ اس کے اعراض کی وجہ سے، قرآن کے اعراض کی وجہ سے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے. وہ قرآن سے اعراض کرتا ہے اور قرآن کے اعراض میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے. وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے فضل سے صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا بھائی. کسی کو ہدایت دے، کسی کو گمراہ کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے. مکے کے لوگوں کو اللہ پاک نے ریجیکٹ کر دیا. مکے کے لوگوں نے جب قرآن کا انکار کیا، نبی کا، تو کیا کر دیا اللہ پاک نے؟ مسرت کر دیا، جاؤ دباؤ. نہیں قرآن نصیب ہوا، نہیں نبی نصیب ہوا. اور مدینے کے لوگوں نے جب قرآن کو قبول کیا، نبی آخر زمان کو اللہ پاک نے قبول کر لیا ان کو قرآن کی. ان سے اللہ پاک نے یہ دونوں نعمتیں ہٹا کے چھین کے ان کو دے دی، مدینے والوں کو دے دی. مدینے والوں کو، مکے والے نکال رہے ہیں نبی کو بھی، مسلمانوں کو رہنے نہیں دیتے. اور وہ مدینے والے لڑ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہاں بٹھائیں، ہمارے مہمان بنے، نبی ہمارا مہمان بنے، ہمارا مہمان. وہ لڑائیاں کر رہے ہیں اور مکے والے رہنے نہیں دیتے. اللہ پاک جس کو چاہے گمراہ کر دے بھائی، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے قرآن کے لیے قبول کر لے، جس کو لیے چاہے قبول، قرآن کے لیے جس کو چاہے نہ قبول کرے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ مرضی والا ہے. قل ارائیتکم، محبوب ان سے پوچھو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، جس طرح پہلی قوموں پہ اللہ کے عذاب آئے، تمہارے پاس بھی اللہ کا عذاب آ جائے. او اتتکم الساعۃ، یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، جو سب عذابوں کا مجموعہ ہے، قیامت آ جائے، تو غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا اللہ کے علاوہ تم پکارو گے کسی اور کو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے جس میں سارے عذاب ہیں، تو پھر کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم اپنے شرک والے دعوے میں سچے ہو، کہتے ہو کہ ہمارے معبود باطل معبود بھی ہماری مدد کرتے ہیں، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، پھر اپنے معبودوں کو پکارو گے تو اللہ کے علاوہ پکارو نا. پھر ان کو جب مشکلوں میں پھنستے ہو، تکلیفوں میں پھنستے ہو، تو پھر کس کو پکارو؟ تم کہتے ہو کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، تو پھر پکارو، اپنے معبودوں کو پکارو. لیکن وہ لوگ اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ بل ایاہ تدعون، مشکلوں میں پھنسے ہوئے، تکلیفوں میں پھنسے ہوئے اپنے باطل معبودوں کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ کیا کرتے؟ بل ایاہ، بلکہ خاص تم اسی کو پکارتے ہو، اللہ کو ہی پکارتے ہو. مشکلوں میں پھنسے ہوئے پھر تمہیں وہ اپنے معبود وہ یاد نہیں ہے، ان کو ہی پکارتے. اگر تم سچی ہو دعوی شرک میں کہ تمہاری مدد، ان کو پکارو. مصیبتوں پر یہ پکارتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو جب مصیبت آتی ہے پکارتے ہی چھوڑ دیتے ہو. پھر کس کو پکارتے ہو؟ بلکہ یا ہو، پھر خاص تم اسی کو، کس کو؟ اللہ کو پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون، پھر جب تم اس کو پکارتے ہو تو وہ چیز کہ پکارتے ہو تم اس کو، طرف اس کی، اس کو کیا کر دیتا ہے اللہ؟ دور کر دیتا ہے. یعنی جس پریشانی کو دور کرنے کے اللہ نے اللہ کو پکارا، اللہ وہ پریشانی کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. بیماری میں اللہ کو، اللہ بیماری دور فرما، اللہ بیماری دور کر دیتا ہے. یا اللہ بدحالی دور فرما، اللہ بدحالی دور کر دیتا ہے. یا تو اور مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو پکار دے اللہ فلاں مصیبت،
اللہ دور کر دیتا ہے، لیکن انشاء اگر چاہے وہ پابند نہیں اللہ پاک، اللہ چاہے دور کرتا ہے، چاہے دور نہیں کرتا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور بھول جاتے ہو تم جو تم شریک بناتے ہو اللہ کے، پریشانی میں ان کو کیا کر جاتے ہو، بھول جاتے ہو، یاد نہیں رہتے۔ مکے کے جو مشرک تھے نا تو وہ خوشحالی میں تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا کرتے تھے، جب پھنس جاتے تھے نا تو پھر خالص اللہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے، پھر نہیں اپنے کسی معبود کو پکارتے تھے جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ فتح مکہ کے واقعے تھے، ابو جہل کا لڑکا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھاگ گیا، پتہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا، پتا تھا میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، پتا نہیں مسلمان کیسا سلوک کریں گے، پتا ہوتا ہے نا۔ ابو جہل کو تھوڑا دشمن تھا ہمارے نبی کا، بدترین دشمن ابو جہل بے ایمان ہے جی، فرعون سے بھی بڑا کافر اللہ کے نبی نے فرمایا۔ فرعون جب مرنے لگا نا اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لے آیا ہوں، جب یہ مرنے لگا اس نے کہا ذرا میری گردن تھلیوں کٹیا جی، پتا لگا کسی سردار کی گردن چودھری کی گردن، مرتے وقت بھی تکبر سے باز نہیں آیا، فرعون سے بھی بڑا فرعون بے ایمان کافر۔ اس کا بیٹا اکرمہ پتا تھا میرے باپ کے کیا کرتوت ہے، بھاگ گیا، کشتی میں بیٹھ گیا کہ ملک حبشہ چلا جاؤں گا میں، یہ کشتی میں بیٹھ گیا تو کشتی پانی میں پھنس گئی، جا کے کشتی میں پہلے کشتی اپنی ہوائی جہاز پہلے جہاز سے پہلے، اب یہ دوسرے وہ بھی ختم ہو گئے، پہلے کشتی میں ہوا کے ذریعے چپوں سے چلتی تھی کشتی، وہ پھنس گئی پانی میں۔ اب جو بیچ میں بیٹھے تھے سوار مشرک وہ خالص اللہ کو پکارنے لگ گئے، وہی بیچ بیٹھا تھا اکرمہ، تو وہ کہنے لگا یہی تو روڑا ساٹا اللہ کے نبی نے، وہ کہتا ہے کہ خالص اللہ کو پکارو، ان معبودوں کو ان کو نہ پکارے کچھ نہیں کرتے، یہی تو جھگڑا، یہی تو ذکر گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی یہاں جو ہے نا محمد کا خدا ہی بچاتا ہے، یہاں پانی میں، پانی میں محمد کا خدا ہی، صلی اللہ محمد کا خدا ہی بچاتا ہے پانی میں۔ اس نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا، جب پانی میں محمد کا خدا بچاتا ہے تو باہر بھی محمد کا خدا ہی بچاتا ہے، ہاں زندہ رہا تو بچ گیا میں انشاءاللہ۔ پھر یہ کشتی جو بھی باہر آئے ہیں کشتی سے سیدھے مکے میں آ کے اللہ کے نبی کے محبوب قدموں بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یہ صحابی رسول ہے۔ اسی وجہ سے کہ جب تم باہر تو اوروں کو پکارتے ہو، کشتیوں میں اللہ کو پکارتا ہے، تو جو کشتیوں میں تمہاری مدد کر باہر نہیں کر سکتا، جو کشتیوں میں جاتا باہر بھی وہی، اسی نقطے سے مسلمان کو اللہ نے ہدایت دے دی اور پھر اللہ کے نبی کے بہت بڑے صحابی ہو گئے۔ تو اللہ باپ فرما رہے ہیں یہاں کہ بھول جاتے ہو تم جب تم پہ مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں، ما تشرکون، اپنے شریکوں کو جو شریک ان کو وہ نہیں یاد رہتے تم کو، پھر اللہ ہی اللہ کرتے ہو۔ جیسے کل بیان ہوا کہ باجی ہوں اللہ ہی ہے جی، سب ہر طرف سے مایوس ہو گیا، پریشان ہر طرف سے باجی ہوں اللہ ہی، پھر اللہ یاد ہے، پھر نہیں کچھ نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہمارے پاکستان کے جو ہے پھنسے ہوئے بھی یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، باغ پٹن دیال کھلوتی بیڑی میری بننے لا، مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، باول حق بیڑا تھا، یہ پھنسے ہوئے بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ بھائی پکارنا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ۔ قرآن ہے ادعونی استجب لکم، وہ لوگوں مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کرتا ہوں، اور تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ مانگو تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ جتنے نبی ولی ہیں قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں دعائیں، یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے محبوب ہے جی، آل رسول، اصحاب رسول ہے جی، یہ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے۔ یہ مانگنا پکار اللہ کا حق ہے، نبی ولی کا حق نہیں ہے۔ ہمارے لوگ پکار رہے ہیں نبی ولی کو آج بھی ہے جی، باول حق بیڑا تک مامری میری کوٹی قسمت کرو کرو تو لے لال دیوے خوشیاں دیوے کم ٹال، یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز کہ میں گیا، ان کی لڑائی ہو گئی آپس میں میاں بیوی کی، تو مجھے کہنے لگے جی فریج دیکھو کتنی اچھی، میں فریج یہ کی ہے دیکھو جب دیکھنے کے اندر اس پہ لکھا جھولے لال دیوے خوشیاں کم دیوے ٹال، میں مرو یہ شرک والا جملہ لکھا، اسی وجہ لڑے ہو مرے ہو تم، لڑائیں ہو رہی ہیں۔ جہاں شرک ہوگا وہاں تباہی ہوگی، اللہ کی رحمت نہیں آتی وہاں، جہاں اللہ کی توحید ہوگی، اللہ کو پکارو گے، اللہ سے مانگو گے، وہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور موسلا دھار رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ پکار مانگنا بھائیو اللہ کا حق ہے، دن رات صبح و شام ہر وقت۔ کس سے مانگنا ہے؟ اب دیکھیں نا نماز میں
مانگ رہے بار بار اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھے راستے میں. پھر اللہ کے نبی کے لیے مانگ رہے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں نازل فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پہ رحمتیں نازل فرما. اللہ کے نبی سے مانگنے کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے لیے مانگنے کا حکم اللہ پاک سے مانگو. یہ درود کیا ہے؟ مانگتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے لیے. تو اس لیے بھائیو ربی جان لیجیے کیا ہے، اللہ پروردگار مجھ کو نماز کو قائم کرنے والا بنا کر. ساری نماز میں اللہ سے مانگتا ہے. قرآن کے اندر نبی ولی مانگ رہے، قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ پاک ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکاروں کو سنوں. ذہن نشین کر لے، نقطہ لکھ لے دلوں پہ کہ پکارنا کس کو ہے بھائی؟ اللہ پہ مانگو، اور تھوک کے حساب سے مانگو، پرچون کے حساب سے مانگو، جھولی پھیلا کے مانگو، دامن پھیلا کے مانگو، دھو کے مانگو. جی ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے راضی ہو کر عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. سب چیز اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کے خزانے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. زندہ اللہ ہے کہ نا؟ زندہ اللہ زندہ ہے، ہر شے اللہ کے پاس ہے. جی اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر بھی اگر کوئی اللہ سے نہیں مانگتا پھر اس کی اپنی قسمت ہے بھائی. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، جب تمہیں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی ہے، پھر نہیں تم کو بابے یاد رہتے، مشکل کشا شریک جو وہ بھول جاتے ہو، پھر اللہ کو ہی پکارتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے محبوب رسولوں کو امتوں کی طرف، یعنی امتوں قوموں کی طرف ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا. وہ ہم نے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آگے وہ، یا کسی اور نے نہیں بھیجا. کس نے بھیجا ہے رسولوں کو؟ ہم نے. قوموں کی طرف، امتوں کی طرف ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے. اور اللہ نے خالی نہیں بھیجا رسولوں کو، دلائل دے کے بھیجا ہے، دلائل معجزات دے کے بھیجا ہے. ہاں جی، کتابیں دے کے بھیجا ہے، شریعتیں دے کے بھیجا اللہ پاک نے رسولوں کو. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب پھر قوموں نے، امتوں نے رسولوں کی بغاوت کی، تسلیم نہ کیا، اللہ پاک فرما رہے پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. جب قوموں نے، امتوں نے رسولوں کی بغاوت کی، نہ مانی رسولوں کی، پھر کیا کیا؟ ہم نے. پر رسولوں نے نہیں پکڑا. کس نے پکڑا؟ اللہ نے. بغاوت رسولوں کے لیے، رسول پکڑ دے نہیں. کس نے پکڑا ہے؟ اللہ نے پکڑا ہے. پکڑ لیا ہم نے ان کو. کس کے ساتھ پکڑ لیا؟ بالباسائی، تنگی کے ساتھ پکڑا. تنگی سے مطلب معاشی تنگی اللہ نے دے دی ان کو، بھوک، قحط ہے جی، اور گھاٹا، مہنگائی، بے روزگاری، بھوک مسلط کر دی، روٹی سے تنگ ہو گئے. معاشی تنگی ہم نے ڈال دی، کاروبار ٹھپ، بذرا جسمانی تکلیف، اس میں طرح طرح کی بیماری میں مبتلا کر دیے، قسم قسم کی بیماریاں آ گئی. یہ ہم نے پکڑا تنبیہ کے لیے، شاید باز آ جائیں، کفر شرک کو چھوڑ دے، اللہ کی بغاوت. اس لیے ہم نے تنبیہ کے لیے ان کو پکڑا، لعلہم یتذکرون، تاکہ ظاہری کرے، کفر شرک سے باز آ جائے، اللہ کی بغاوت سے توبہ کر لے، باز آ جائے. فلولا اذ جاءہم باسنا، بس کیوں نہ جبکہ آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، تضرعوا، زاری کی انہوں نے. جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا ان کو زاری کرنی چاہیے تھی، رونا چاہیے تھا، کفر شرک سے معافی مانگنی چاہیے تھی، توبہ استغفار کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی نہیں کیا. ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے. جب کیا ہوا؟ ہمارا عذاب آیا تو نصیحت حاصل نہ کی، بلکہ سخت نرم نہ ہوئے دل ان کے. کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، کفر شرک میں اور بڑھ گئے اور بڑھ گئے. اور وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ کرتے تھے. وہ کرتے تھے نا کفر شرک، اللہ پاک کی بغاوتیں، تو شیطان نے کیا کر دی ان کی نظروں میں؟ مزین کر دی. بڑا اچھا کام ہے، کری جاؤ کری جاؤ، ہاں بہت اچھا کر رہے ہو تم، بجائی جاؤ ڈھول، بجائی جاؤ قبرات قوالیاں ہیں، طبلے سرنگیاں بجائیے، بڑا ہی اچھا کام ہے. ہاں بزرگ راضی، استغفر اللہ. ایک مجھے کہتا ہے کہ یہ بزرگوں کی لائن ہے، استغفر اللہ، میلے قوالیے، عورتوں کو نچانا، یہ ہو رہا ہے اللہ کے ولیوں کے، یہ بزرگوں کی. میں بزرگ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے، جیسے کام ان کاموں سے روک دے، بیڑے پٹھے کام جڑے اب ہو رہے ولیوں کی بازاروں پہ، ان سے منع کرتے تھے. جی ان کی لائن. میں یار دماغ طرح صحیح ہے، یہ وہ غلط کام کہتے تھے بزرگ. یہ عورتیں نچاؤ یا ہمارے مرنے کے بعد طبلے بجاؤ، سرنگی، موت کے پھول لگاؤ، یعنی لکیرانی سڑک سے لگاؤ. یہ کیا کہ نعوذ باللہ شیخ عبدالقاری علی حجوی الرحمۃ، یہ کام کہہ گئے، یہ اپنے پاس سے ہی کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک فرما رہے کہ شیطان نے ان کے اعمال
ان کی نظروں جو وہ مزین کر دی تھی، بڑا اچھا تم کر رہے ہو، کری جاؤ، خوب اچھے عمل ہیں یہ. فلما نسو ما ذکروا بہ، جب بھول گئے وہ اس چیز کو جس کی سے ان کو نصیحت کی گئی تھی. نبیوں نے ایمان کی دعوت دی، نہیں قبول کیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، اس کو نظر انداز بھول گئے، ادھر آئے نہیں. جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو، پھر کیا ہوا؟ فتحنا علیہم ابواب السماء، ہم نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے. جی ہر چیز فراوانی، بہتات بہت زیادہ اللہ پاک نے ہر چیز کو دروازے کھول دیے. ہر چیز میسر ہو رہی ہے، ان کو مل رہی ہے، کاروبار بڑے بڑھ گئے. جی اپنا غلہ، رزق، اناج، فروٹ، دودھ، سبزیاں، مربے، کارخانے، جائیدادیں، یہ ہم نے کیا کیا؟ ان پہ ہر شے کے دروازے کھول دیے تھوک کے حساب سے. بہت فراوانی آئی ہر چیز کے لحاظ سے ان پہ. پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا، پھر وہ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے. ہاں خوش ہو گئے. بلے بلے بڑی بات ہے بھائی، مربے بڑھ گئے، اتنے کارخانے چل رہے ہیں، اتنا کاروبار چل رہا ہے. بدمست ہو گئے اس کے اندر، اللہ کی بغاوتیں کرنے لگے، فقط تکبر غرور کرنے لگے. تو پھر کیا ہوا؟ اوتوا اخذناہم، جو ہم نے ان کو دیا اس کی وجہ سے خوش ہو گئے. اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. جب وہ اللہ کی بغاوت میں پڑ گئے تو اللہ پاک فرما رہے ہم نے ان کی ہر شے کے، مال کے، دولت کے، اولاد کے، ہر شے کے ہم نے کیا کھول دیے؟ دروازے کھول دیے. ہاں جی اتنی مال و دولت، اتنی خوشحالیاں آئیں. تو پھر کیا؟ پھر جو بڑھ گئے خوش ہو گئے اپنے جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیا اس کی وجہ سے بڑے اترانے لگے. ہاں جی تو پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. اچانک کھڑے تھے کھڑے ہی رہ گئے، سوتے تھے سوتے ہی رہ گئے، بیٹھے تھے بیٹھے ہی رہ گئے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اس وقت وہ نا امید ہو گئے کہ اب یہ نعمتیں ہم کو نہیں مل سکتی، ہم جیسا بد نصیب اور ہے ہی کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی گئی ظالم قوم کی. اللہ نے اتنی عطائیں کی، اتنا کچھ عطا، دروازے کھول دی، ہر وہ تو اللہ کی اطاعت کرتے، بغاوت میں پڑ گئے بدبخت. پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو. پھر کیا ہو؟ نا امید ہو گئے وہ کہ اب یہ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی. اللہ پاک فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے ظالم قوم کی کیا کاٹ دی؟ جڑی کاٹ دی. جڑ نہ کٹے وہ پیشاب کٹ جائیں، پھر عائشہ کی جڑی کٹ جائے، پیشاب کہاں سے آئے گی؟ جڑی کاٹ دی. نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی کا عذاب آیا، ایک بھی نہیں بچا، سب مر گئے. حود علیہ السلام کی قوم پہ ہوا کا عذاب آیا، ایک بھی نہیں بچا. صالح علیہ السلام کی قوم پہ چیخ کا عذاب آیا، ایک بھی نہیں چھوڑا اللہ پاک نے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب ہے، زیر و زبر ہی کر دیا، اوپر جا کے الٹ دیا بستیوں کو، ایک بھی نہیں چھوڑا. اللہ پاک فرما رہے ہم نے جڑیں ہی کاٹ دی، باقی کہاں سے آتے جب جڑی نے رہی. سب کو برباد کر دیا اللہ نے، نیست و نابود کر دیا، فنا کر دیا. والحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سب جہانوں کا. مطلب یہ کہ اللہ پاک کا ظالموں کو ہلاک کرنا، وہ لوگوں تمہارے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت میں اللہ کا پاک کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو. اللہ پاک نے ظالموں کو برباد کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ برا آدمی مرتا ہے نا تو جتنے بھی درخت ہیں، پتھر ہیں، جانور، یہ سب الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ظالموں کو برباد کری. ورنہ ظالموں کی ظلم کی وجہ سے عذاب جو آتا ہے نا پھر دوسرے ہی پھنستے ہیں، پتھر، درخت، جانور، یہ بھی زخمی آ جاتے ہیں. کچھ بدحالی آتی ہے، قحط سالی آتی ہے، کچھ سیلاب آ گیا، کوئی بیماریاں پڑ گئیں، فصلوں کو بیماریاں پڑ گئیں، اوڑے پڑ گئے، یہ سلسلہ، یہ بھی زخمی آتے ہیں. جانور، درخت، جیسے کہتے ہیں سکی کے ساتھ گلی بھی جل جاتی ہے، یہ بھی پھنستے ہیں. تو جب برا آدمی کو مرتا ہے تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے برے آدمی کو برباد کر دیا اور اس کے عذاب آنے کی وجہ سے ہم بھی تیرے عذاب سے بچ گئے ہیں. اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. تو الحمدللہ رب، سب تعریف اللہ کے لیے کہ جو رب ہے سب جہانوں کا. اس لیے کہ وہ رب ہے، اس لیے تعریف، ایسے نہیں تعریف ہے اللہ کے لیے، اس لیے سب جانو کیا ہے؟ رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، سب کا داتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے. اپنے خلیل کا بھی رب ہے لیکن رزق کا دروازہ نمرود کا بھی بند نہیں کرتا. اپنے موسیٰ کا بھی رب ہے، رزق کا دروازہ فرعون، حامان، قارون بھی بند نہیں کرتا. اپنے محبوب کا بھی رب ہے، رزق کا دروازہ ابو جہل، ابو لہب، سب کو دیتا ہے. رب العالمین ہے،
اس لیے اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں. یہ اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر مخلوق کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوق کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور جو کچھ مخلوق کے پاس ہے وہ بھی مخلوق کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. اس لیے مخلوق کی تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی تعریف ہوگی بھائی. تو الحمدللہ یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سب جہانوں کا. اور نماز میں آپ بار بار پڑھتے ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کا معنی ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. یہ معنی ہے اس کا سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف. تو بھائی اس کی تعریف کیا کرو. ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے, ہر شہر اس کی تعریف کرتی ہے. اللہ کی تعریف کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی توحید بیان کرو تاکہ اللہ خوش ہو کے ہماری پریشانیاں دور فرما دے. آمین. سبحان اللہ. اللہ قرآن میں آتے 21ویں بارے میں کہ اگر سب درختوں کی کلمے بن جائیں, کلمے اب کتنے درخت ہے سب کی کیا بن جائیں؟ چھوٹی چھوٹی کلمے بن جائیں. اب کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے کلمے بنیں گے. سب درختوں کے کلمے بن جائیں اور جتنا بھی پانی ہے یہ سیاہی بن جائے. کتنا پانی ہے؟ میرے خیال ایک ہی ساتھ زمین ہے, 3 حصے پانی ہے جی. ایک ہی ساتھ زمین ہے, یہ سارا پانی کیا بن جائے؟ سمندر جو پانی ہے سیاہی بن جائے. اور سب لوگ اللہ پاک کی تعریفیں لکھنے لگ جائیں. اللہ قرآن کہتا ہے کہ کلمے ٹوٹ جائیں گی اور سیاہی ختم ہو جائے گی, لوگ ختم ہو جائیں گے. ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کیا کرو اللہ پاک کی تعریف. مال میں بار بار کہتے ہو سمیع اللہ بولی. جو پریشان ہو, جو بدحال ہو, جس کا کم اڑ جائے تو کیا کرو اللہ کی تعریف. سمیع اللہ بولی. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی, جو اس کی تعریف کرے گا اللہ اس کی سنے گا, اس کی پھر قبول بھی کرے گا. کسی کا کام پھنس جائے, کوئی ضرورت ہے, کوئی حاجت ہے تو اللہ پاک کیا کیا کرو؟ تعریف کیا کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تعریف ہے اللہ پاک کی. اللہ پاک کی تعریف کی. بس یار اتنی ہے. کل کو بھائی میں نے جانا ہے کہیں, کل کو چھٹی کے لیے جائیے, پرسوں کو انشاءاللہ پھر درس ہوگا انشاءاللہ. والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم, اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھیروں میں ہیں. من یشاء اللہ یضللہ, جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء, اور جس کو چاہتا ہے اللہ کر دیتا ہے اس کو صراط مستقیم پہ. قل ارأیتکم, محبوب کہہ دو کیا خیال ہے تمہارا اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا, یا آئے تمہارے پاس قیامت, تو اغیر اللہ ہی, کیا سوائے اللہ کو پکارو گے تم کسی اور کو؟ اگر تم شرک کے دعوے میں سچے ہو, بل بلکہ پکارو گے تم خاص اس کو ہی. فیکشف, اوپر دور کر دے گا وہ جو پکارتے ہو تم اس کو, طرف کسی چیز کی. انشاء اگر چاہا اللہ نے. مثلا سونا, اور بھول جاتے ہو تم جب تم شریک کرتے ہو, پریشانی تکلیفیں مصیبتیں, پھر اپنے شریکوں کو کیا ہے وہ یاد ہی نہیں رہتے, بھول جاتے ہیں. والا کا دراصل البتہ کہ بھیجا ہم نے رسولوں کو طرف امتوں کی آپ سے پہلے, فاقدنا بس پکڑ لیا ہم نے ان کو بالباسائی, ساتھ تنگی کے وذرائی, اور تکلیف کے لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ زاری کریں. فلولا اذ جاءہم باسنا, بس کیوں نہ ہوا جب کہ آیا ان کے پاس عذاب ہمارا. وہ کرنا تو یہ چاہیے تھا, جب عذاب آ گیا پھر کیا کرتے؟ زردہ وہ زاری کرتے, کون شرک سے باز توبہ کر لیتے اللہ کی بابت سے, تو بس مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. لیکن کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے, اللہ کا بہت سخت ہو گئے, وہ شرک میں پکے ہو گئے, اور مزین کر دیا واسطے ان کے شیطان جو تم کرتے تھے. شیطان نے کہا ایسی چیز مزین کر دی جو کر رہے تھے پورے گھنٹے کو پوچھ رہے, بڑا اچھا کام ہے, کری جاؤ, یہ بہت اعلیٰ کام ہے, خوب کام ہے. فلما نسوا, پر جب بھول گئے وہ اس چیز کو جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی, ایمان کی دعوت دی نبیوں نے, جی اللہ کے ولیوں نے, اور قرآن کی دعوت دی, اللہ کی توحید کی, اللہ کے نبی کی سنت کی جب یہ دعوتیں دی اچھی, ان کو بلا دیا, فراموش کر دیا. پھر کیا ہوا؟ فتحنا علیہم ابواب, ہم نے ان کے ہر شے کے دروازے کھول دیے. مال کی فراوانی, رزق کی, اولاد کی, ہر شے وافر مقدار میں اللہ ہم نے ان کو عطا فرمائی, یہاں تک کہ اذا وہ خوش ہونے لگے. بلے بلے ہم عزت والے لوگ ہیں, شہری معززین ہیں ہم, یہ ہمارا حق تھا, ہم اونچے لوگ ہیں. اگر ہم اللہ کے یہاں برے ہوتے تو کوٹھیں بغیر ہم کو ملتی کر ہے. یہ اتنا ہماری عزت جو ہے, اللہ کے یہاں ہمارا کوئی مقام نہ ہوتا تو یہ اتنی عزت اللہ نے ہم کو دی ہیں. خوش ہو گئے, اترانے لگے, فخر کرنے لگے, جو ہم نے دیا ہم نے, اس کی وجہ سے
خوش ہونے لگے. پھر کیا ہوا؟ اخذناہم، ہم نے پکڑا. کسی رسول نے نہیں پکڑا، نبی نے نہیں پکڑا. ان کی بغاوتیں ان کی ہوئی ہیں. نبی کی بغاوت کس کی بغاوت ہوتی ہے؟ اللہ کی بغاوت. ہم نے پکڑ لیا ان کو، اچانک پکڑ لیا. ان کو پتہ ہی نہیں پکڑے جائیں گے. اچانک کھڑے تھے کھڑے ہی پکڑ لیے، سو رہے تھے سوتے ہی پکڑ لیے، بیٹھے تھے لیٹے تھے جس حال میں اچانک ہی پکڑ لیے ہم نے. فَإِذَا هُمْ يُبْصِرُونَ، پھر وہ کیا ہو گئے؟ ناامید ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس کاٹ دے گی جڑ ظالم قوم کی. اللہ پاک ہمیں جڑیں ہی کاٹ دی نافرمانوں باغیوں کی، جیسے پچھلی قوموں کی اللہ پاک نے کوئی بھی نہیں چھوڑا. اور کیا ہے؟ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ، سب تعریف اللہ کے لیے کہ اللہ رب ہے، سب اللہ رضا دے بھائی تو اللہ پاک